السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول راز حیات کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں مہک خانم، اور یہ اس کی 15th ایپیسوڈ ہے۔ باب 5، آتش زیر خاکستر۔ وہ ایک داستان جو ابھی باقی تھی، وہ ایک قرض جو خون سے ادا ہونا تھا، وہ ایک صبر جو انتقام میں بدل چکا تھا، وہ ایک آگ جو برسوں بعد بھی نہ بجھی تھی، وہ ایک زخم جو وقت کے ساتھ نہیں بھرا بلکہ اور گہرا ہوتا گیا، وہ ایک بچپن جو خاکستر میں جل کر صرف بدلے میں پروان چڑھا، وہ ایک رات جس نے اسے بے حس کر دیا تھا، وہ ایک دل جس نے آتش میں جلتے عشق کے بجائے انتقام کو اپنا مسکن بنایا، کیونکہ یہ ایک آتش زیر خاکستر تھا جس کی لپٹوں میں صدیوں کا حساب جلنا تھا۔ بہرام خان روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کی نگاہ سیدھی جا ٹکی اس وجود پر جو پچھلے 14 برسوں سے بے سود بے حس و حرکت اسی بستر پر پڑا تھا، جیسے وقت کے پہیے نے اسے وہیں روک دیا ہو۔ وہ وجود جو بظاہر خاموش تھا لیکن ہر لمحہ جیسے بہرام کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا وہ دروازہ بند کر کے اس بستر کے قریب آیا اور خاموشی سے پائیتینی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی اس کی پلکوں کو تکتا رہا جو 14 سال سے بند تھی۔ ان آنکھوں میں جن میں کبھی زندگی کی چمک تھی، اس نے برسوں امید کے دیے جلائے رکھے، لیکن وہ تھی کہ کھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ یوں ہی خاموش بیٹھے اسے دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے گرد بکھرے سیاہ بالوں کو سمیٹا، وہ بال جن میں اب وقت کی چاندی اتر آئی تھی، مگر وہ چہرہ آج بھی اسی پاکیزگی کا عکس تھا۔ سادہ سے لباس میں ملبوس وہ بے جان وجود زینب کا تھا، اس کی زینی، اپنے بابا کی شہزادی جسے کبھی سرد ہوا تک نہ چھو سکی تھی، اور آج زندگی کے تھپیڑوں نے اسے یوں بے بس کر ڈالا تھا۔ زینی یار، اب تو اٹھ جاؤ، کتنا تنگ کرو گے مجھے، دیکھو اب تو تمہارا بہرام بوڑھا ہو گیا ہے، بس کچھ سانسوں کا مہمان ہوں، خدا کے لیے ایک بار، صرف ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ لو۔ وہ زینب کے ہلکے جھریوں سے آراستہ ہاتھوں کو تھام کر بولے جو اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ دائیں ہاتھ میں ڈرپ کے لیے کینولا لگا تھا جسے وہ آنکھوں سے لگا کر بھیگی ہوئی آواز میں فریاد کر رہے تھے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وہی بہرام خان ہے جو کچھ دیر پہلے غصے کی شدت سے قہر بن کر برسا تھا، مگر زینب کے سامنے وہ ہمیشہ ایک ٹوٹا ہوا بے بس انسان بن جاتا تھا۔ آج بھی اسے وہ دن یاد تھا جب وہ داور خان کے نکلتے ہی وہاں آن پہنچا تھا۔ 10 جون 2009 بروز سوموار رات کے 2 بجے۔ داور خان کے نکلنے کے تھوڑے دیر بعد اسے اپنے ایک آدمی کی کال آئی جس نے اطلاع دی کہ زینب وہاں آ گئی ہے اور وہ بہت زیادہ چیخ چیخ کر رو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی بہرام خان نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور زینب کے گھر کا رخ کیا۔ 1 گھنٹے کا فاصلہ اس نے 20 منٹ میں طے کیا اور تیزی سے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب لپکا۔ اس کے آدمی جو جھاڑیوں میں چھپے تھے اس کی آمد کے منتظر تھے، اسے آتا دیکھ کر سامنے نکل آئے۔ انہیں بخوبی معلوم تھا کہ ان کے باس کے جانے کے بعد انہیں کیا کرنا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے دروازے کے باہر کھڑے اس کی راہ دیکھتے رہے۔ بہرام خان مضبوط قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تو صحن کے بیچوں بیچ اسے زینب دکھائی دی، بکھرے سے حلیے میں بے حال سی، جو بنجر آنکھوں سے اپنے اجڑے خاندان کو دیکھ رہی تھی، بے جان سی۔ کاش وہ ایک لمحے کو غور کر لیتی کہ وہاں اس کے گھر کے 2 افراد غائب ہیں، ایک حرم فاطمہ اور دوسرا منان مرزا، مگر وہ کہاں غور کر سکتی تھی، وہ تو ابھی تک ماں باپ کے صدمے سے باہر نہ پائی تھی۔ زینی، میں نے کہا تھا نا کہ تم اب میری ہو، مجھ سے دور کیوں گئی تم؟ دیکھو تمہارے کیے کی سزا مجھے تمہارے گھر والوں کو دینی پڑی۔ بہرام خان نے جھکتے ہوئے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ زینب اب بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بہرام خان نے چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھا اور جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ اسے کھڑا کر گیا۔ چلو آؤ چلیں۔ اس نے زینب کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے جانا چاہا، لیکن زینب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سیدھی داؤد صاحب کے پاس جا پہنچی، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر ان کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی، پھر آہستہ سے جھک کر ان کے ماتھے پر بوسہ دی گئی۔ بہرام خان نے حیرت اور بے چینی سے اسے دیکھا، جو جانے ان بے جان لاشوں سے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ 1-2 منٹ تک اس نے انتظار کیا، مگر پھر جھپٹ کر زینب کو داؤد صاحب سے الگ کر دیا، اپنی جیکٹ اتاری اور اسے پہنا دی، کیونکہ وہ بغیر آستینوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ ساکت کھڑی نظریں جھکائے جیسے کسی ہوش میں ہی نہ ہو، گویا اس کے اندر سے سارا
احساس ختم ہو چکا تھا، جذبات سے خالی غلافی آنکھیں زمین پر گاڑے وہ خاموشی سے بہرام خان کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ بہرام اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھا اور ساتھ ہی اپنے ایک آدمی کو مخصوص اشارہ بھی کر دیا۔ جیسے ہی وہ زینب کو گاڑی میں بٹھا کر خود بھی سوار ہوا، پیچھے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ زینب نے بے ساختہ چونک کر گاڑی کے کالے شیشوں سے باہر جھانکا، نظر جیسے پتھرا سی گئی، پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، لب ہولے سے واہ ہوئے، اور پھر جیسے وہ یکدم ہوش میں آتی پوری قوت سے چیخی، بابا، میرے بابا جانی، میری ماما، میرے بھائی بہن، چھوڑ دو ذلیل انسان، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ بہرام، جس نے ابھی گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی، اس کے جملے سن کر یکایک چونک گیا۔ وہ گھور کر زینب کو دیکھنے لگا جو اب شیشے پر مکے برسا رہی تھی، جیسے دیوانگی کی آخری حد پر ہو۔ باہر سامنے اس کے آشیانے کو آگ نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، شعلے بلند ہو رہے تھے اور سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان سے الجھ رہے تھے۔ بہرام نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھر سے نکل رہے ہیں تو فوراً گاڑی کو تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ اس کے آدمی پہلے ہی وہاں سے نکل چکے تھے۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید رکتا تو کوئی شک نہیں تھا کہ زینب کی چیخیں سب کو متوجہ کر لیتی اور یہ منظر چھپانا ممکن نہ رہتا۔ زینب نے بے قابو ہو کر اسٹیئرنگ وہیل بہرام کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی، غصے میں، شدت سے، مگر بہرام نے فوراً اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور ایک لمحے میں اس کی گردن کی وہ مخصوص رگ دبا دی جس کے دباؤ سے وہ پل میں لہرا کر گری۔ اس کا سر بہرام کی ٹانگوں پر جا پڑا اور نچلا دھڑ سیٹ پر ڈھلک گیا۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر بہرام نے طویل سانس خارج کی، جیسے کاندھوں سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ ایک گہرا سکون اس کے چہرے پر ابھرا۔ یقیناً یہ لڑکی اسے ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ ان کی گاڑی جب کراچی والے فارم ہاؤس کے باہر رکی تو انہوں نے ایک نگاہ زینب کی طرف ڈالی جو نقاہت زدہ سی بے جان وجود لی ان کے پہلو میں موجود تھی۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر انہوں نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ مٹی سے ہٹے چہرے پر وہ نشان نمایاں تھے، وہی نشان جو ان کے تھپڑ کی شدت کا نتیجہ تھے۔ پھر انہوں نے ایک سرسری نظر زینب کے حلیے پر ڈالی۔ ریڈ گھٹنوں تک آتی اسکرٹ اور وائٹ پاجامے میں ملبوس وہ بہرام خان کی دی ہوئی جیکٹ میں مکمل طور پر چھپی ہوئی تھی، جیسے کوئی معصوم بچہ ہو جو ہر خوف سے بے خبر، سر ان کی گود میں رکھے سویا ہو۔ نظر اس کے پیروں پر پڑی تو دل جیسے تھم سا گیا۔ شاید وہ ان کے گھر سے ننگے پاؤں بھاگی تھی۔ پیروں میں گہرے زخم تھے اور تلووں پر جمع ہوا خون سیاہی میں بدل چکا تھا۔ بہرام خان نے اسے بچوں کی طرح بازوؤں میں سمیٹا، دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر آئے، عین اسی لمحے داور خان لاؤنج سے باہر نکلے۔ زینب پر نگاہ پڑنے سے پہلے ہی بہرام خان نے اسے اپنی کثرتی وجود میں اس طرح چھپا لیا کہ نازک سا وجود مکمل طور پر اوجھل ہو گیا۔ رخ موڑے گہری سنجیدگی میں وہ بولے، داور، جلدی سے نکاح خاں کا بندوبست کرو۔ داور خان نے بنا ایک نظر زینب پر ڈالے فوراً پلٹ کر اندر کی راہ لی۔ جب ان کے جانے کا یقین ہو گیا تو بہرام خان تیز قدموں سے فارم ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ ان کا رخ سیدھا اپنے کمرے کی جانب۔ آہستگی سے زینب کے بے ہوش وجود کو بستر پر لٹایا اور گردن تک کمفرٹر اڑا دیا۔ خان تھے، اس لیے غلطی سے بھی کسی غیر کی نگاہ اپنی عورت پر برداشت نہ تھی۔ ہاں، خون کرنا منظور تھا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ دروازہ لاک کرنا نہیں بھولے۔ کچھ ہی دیر بعد داور خان نے آ کر اطلاع دی کہ نکاح خواہ آ چکا ہے اور گواہوں کا بھی انتظام ہو گیا ہے، جس پر بہرام خان نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زینب نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو یوں محسوس ہوا جیسے اس پر منو بوجھ آ پڑا۔ آنکھیں موندے کچھ دیر وہ ساکت رہی، پھر ایک بار پورا زور لگا کر پلکیں اٹھائی تو دھندلے منظر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے۔ نگاہ سیدھی جا کر چھت سے ٹکرائی، آسمانی رنگ کی چھت جسے وہ پلک جھپکائے بغیر تکتی رہی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر اس نے آہستگی سے اپنی دونوں کوہنیوں پر زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جب اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو حیرت سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کوئی عام کمرہ نہ تھا، یہ تو کسی بادشاہ کی رہائش گاہ معلوم ہوتی تھی۔ کشادہ، خوابناک اور ہر شے وہاں کے مالک کے ذوق کی گواہی دے رہی تھی۔ نیلے اور سفید رنگ کے امتزاج سے سجا یہ کمرہ بلا شبہ قابل دید تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر جھلملا گئے۔ خون میں لت پت لاشیں اور چنگاریوں میں دہکتا اس کا اپنا گھر۔ اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ اچانک اسے کمرے میں موجود ہر چیز سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس نے بنا کسی تاخیر کے بیڈ سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ٹھیک اسی لمحے دروازہ کھلا
اور کوئی اندر داخل ہوا۔ دروازے سے اندر آتے ہی بہرام خان کی نگاہ سیدھی زینب پر پڑی جو بیڈ سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چونکے، وہ ہوش میں کب آئی؟ زینب نے فق نگاہوں سے بہرام خان کو دیکھا جو ابھی اپنے سیاہ لبادے میں ملبوس تھے، نقاب پوش چہرہ، مگر اس کے شہد رنگ آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہی سوچ آتے ہی زینب کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ غیر مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی، زرد پڑتی رنگت، خوف زدہ آنکھیں، لرزتے وجود کے ساتھ وہ پیچھے کو کھسکنے لگی۔ بہرام خان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا آخر کار اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سادہ سا لال جوڑا تھا جو اس نے زینب کے سامنے رکھ دیا۔ زینب نے ناسمجھی سے اس جوڑے کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے بہرام خان کو جو ہاف سلیو شرٹ میں ملبوس، ہاتھ جیبوں میں ڈالے کھڑا تھا۔ زینی، جلدی سے اٹھو اور یہ پہنو، وہ سامنے واش روم ہے، فریش ہو کر آؤ۔ بہرام کے سرد لہجے پر زینب کی رنگت مزید پھیکی پڑ گئی۔ میں نہیں پہنوں گی یہ، مجھے میرے بابا جانی کے پاس جانا ہے۔ زینب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بھیگی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ بہرام خان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے زینب کو گھور کر دیکھا، پھر اچانک اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے کھینچ کر زمین پر کھڑا کر دیا، جس کے باعث اس کے پیروں میں لگے زخموں سے وہ درد سے سسک اٹھی۔ زینی، مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ شاباش، جلدی سے یہ ڈریس لو اور جا کر فریش ہو کر آؤ، ورنہ یہ نیک کام میں بھی سر انجام دے سکتا ہوں۔ بہرام خان نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرد و بے باک لہجے میں سرگوشی کی تو زینب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں اس نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا، جلدی سے وہ جوڑا اٹھایا اور واش روم میں خود کو بند کر لیا۔ عزت سے بڑی کمزوری کوئی نہیں ہوتی۔ بہرام خان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بخوبی سمجھ چکے تھے کہ زینب سے کوئی بات منوانا اتنا مشکل نہیں، آخر عزت کس کو عزیز نہیں ہوتی۔ وہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے سیٹی کی ہلکی دھن بجاتے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ انہوں نے گردن موڑ کر واش روم کی جانب دیکھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ وہ لال جوڑے میں ملبوس تھی، دوپٹہ سر پر لپیٹے، لباس بھری ہوئی جسامت کے باوجود ڈھیلا تھا۔ ارجنٹ حالات میں جو دستیاب تھا وہی لے آئے تھے۔ رونے کے سبب آنکھیں سرخ غلافی تھی اور گال و ناک پر وہ سرخی پھیل چکی تھی جو روتے روتے بار بار آنکھیں رگڑنے سے آئی تھی۔ وہ آج بھی وہی تھی، کمزور دل زینب جو ایک معمولی سی دھمکی پر لرز گئی تھی۔ گڈ، تم بیٹھو، میں نکاح خواہ کو لے کر آتا ہوں۔ تم نے اچھے بچوں کی طرح 3 بار قبول ہے کہنا ہے اور کچھ نہیں، اوکے؟ وہ زینب کے قریب آ کر اسے ہلکے سے پچکارتے ہوئے بولے۔ زینب کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس درندے کو دیکھا جس نے اس کے ماں باپ، بھائی بہن کو ختم کر دیا اور اب سکون سے اس کے نکاح کی بات کر رہا تھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، قدم پیچھے لیے۔ میں نہیں کروں گی، تم درندے ہو، تم نے میرے بابا جانی کو مارا، تم نے میری ماما کو، تم وحشی جانور ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی۔ بہرام خان کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ وہ آگے بڑھے اور زینب کا ہاتھ دبوچ کر اس کے عین سامنے کر دیا۔ لگتا ہے ایک بار کی سزا بھول گئی ہو، ہے نا؟ اس کی نگاہ اپنے ہاتھ پر پڑے جلنے کے نشان پر پڑی اور اس پر صرف وہ مہر جو شیر کی شکل میں گدی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں اٹھتی ٹھیس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، مگر اس بار بہرام خان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ زینب کے چہرے پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گئی، مگر گرنے سے پہلے وہ اسے بازوؤں سے تھام چکا تھا۔ آئندہ مجھ سے بکواس کی یا میرا ہاتھ جھٹکا تو یاد رکھنا، تم اب بھی میرے پاس قید ہو۔ میں جا رہا ہوں، ٹھیک 2 منٹ بعد آؤں گا۔ اپنا حلیہ درست کرو اور شرافت سے نکاح قبول کرو، ورنہ تم جیسی لڑکیوں کو کنیز بنا کر رکھنا ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ انہوں نے اس کے بازوؤں کو جھجوڑ کر سختی سے کہا۔ زینب کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ ٹپ ٹپ بہتے آنسو رخساروں کو بھگو رہے تھے، لیکن وہاں فکر کس کو تھی؟ بہرام خان اس کی حالت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ زینب نے ساکت نگاہوں سے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے دوپٹہ درست کرتے بیڈ کے کنارے پر آ بیٹھی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اپنے کہے مطابق بہرام خان نکاح خوار گواہوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ زینب کو حکم کے مطابق بیٹھا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک مکروہ سی فتح کی چمک جاگی۔ زینب خان بنت داؤد مرزا، آپ کا نکاح بہرام خان ولد اعظم خان کے ساتھ 50,000 روپے سکہ رائج الوقت میں کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ زینب کے کانوں میں پڑے تو اس نے ایک التجا بھری نظر بہرام خان پر ڈالی،
جو اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زینب نے سر جھکا لیا۔ قبول ہے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح خواں اور گواہوں کے جاتے ہی بہرام خان دروازہ بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور زینب کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کے زخمی پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ وہ ساکت تھی جیسے پتھر کی مورت۔ انہوں نے آہستہ سے مرہم لگایا اور پٹی باندھی۔ زینب نے ایک سرسری نظر ان کے چہرے پر ڈالی جو اب نقاب سے آزاد تھا۔ چمکتی آنکھیں، ہلکی داڑھی، گھنی مونچھیں، سلکی ماتھے پر بکھرے بھورے بال، دراز قد، کثرتی جسامت۔ اگر وہ اتنا ظالم نہ ہوتا تو شاید کسی لڑکی کا خواب بن سکتا تھا۔ زینب نے نفرت سے نگاہ پھیر لی۔ بہرام خان نے اس کے قدموں کو سہلاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو بھیگی آنکھوں سے بس اپنے ہاتھ پہ لگے شیر کے نشان کو تک رہی تھی۔ وہ اٹھے، واش روم گئے، ہاتھ دھوتے واپس آئے تو زینب ابھی بھی ویسی ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر جھکے اور اس کا دوپٹہ سر سے سرکاتے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کی خوشبو کو اندر اتارا۔ وہ پہلی عورت تھی جو ان کی دسترس میں آئی تھی، ان کے نام سے جڑ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے بیتتی رات کے ساتھ وہ مکمل طور پر اس میں گم ہو چکے تھے، پر چپکے سے زینب کی بند آنکھ سے ایک آنسو بہتا کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ یہ شب اس کی زندگی کی سب سے بدترین یاد تھی کہ وہ اپنے ہی ماں باپ کے قاتل کی پناہوں میں تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ وہ محبت نہیں، ضد تھی، اور جب ضد پوری ہو جائے تو اس کی ٹکے کی اوقات نہیں رہتے۔ وقت پلٹ چکا تھا۔ ماضی کا سحر جو ان پر طاری تھا داور خان کی ایک کال نے توڑ دیا تھا۔ اب وہ لمحہ حال کا تھا اور ماضی کہیں بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا، دھندلا، دھیرے دھیرے ختم ہوتا۔ ہاں بولو، انہوں نے نم آنکھیں آستین سے خشک کرتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ خانہ، کہاں ہو تم؟ داور خان کی بے چین آواز اسپیکر سے ابھری۔ انہوں نے زینب کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر جما دی جہاں وہ نشان شیر کی مہر وقت کے ساتھ مدھم پڑ چکی تھی مگر ابھی بھی باقی تھی۔ وائٹ ہاؤس، ایک سرد مختصر جواب دیا اور بنا مزید کچھ کہے موبائل بند کر کے صوفے پر رکھ دیا۔ وہ اس وقت کسی کی بھی مداخلت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ یہ لمحہ صرف زانی کا تھا، صرف ان کی زانی کا۔ وہ زینب کو وہ خبر دینا چاہتے تھے کہ اس کی بہن زندہ ہے، لیکن ڈاکٹر نے بہت پہلے ہی انہیں صاف کہہ دیا تھا۔ وہ سب سن رہی ہے، ہر آواز، ہر لفظ، ہر خاموشی، مگر کوئی بھی گہرا صدمہ، کوئی ایک لمحہ اسے ہمیشہ کے لیے آپ سے چھین سکتا ہے۔ اور بہرام خان جو ہمیشہ ہر فیصلے پر بھاری رہا، آج ایک خاموش جنگ لڑ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا اور اب پورا ہال جیسے خاموشی کے پناہوں میں جا چکا تھا۔ تھکن سب کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب اپنے کمروں میں لوٹ چکے تھے۔ سردی میں ہلکی سی کمی آ چکی تھی، آسمان پر بادلوں کی تہ قدرے چھٹ چکی تھی اور ہوا میں دھیمے خنک جھونکوں کے ساتھ نیند کا سکون تھا۔ باران دروازہ کھولتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو قدم خود بخود رک گئے۔ کمرہ خالی تھا۔ ایک سرسری سی نگاہ دیوار سے ہوتی ہوئی بیڈ ڈریسنگ اور کھڑکی تک گئی، مگر جس کی تلاش تھی وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ پیشانی پر ہلکا سا بل ابھرا۔ اس نے شال اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالی، پھر کف لنگز کھول کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں سلیقے سے رکھ دیے۔ ایک ترتیب، ایک کرینہ، جیسے وہ خود زندگی کے ہر معاملے میں چاہتا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور کمرے میں بے مقصد ٹہلتے ہوئے اس کی نظر بار بار دیوار گیر کھڑکی کی سوئیوں پر جا ٹھہرتی۔ 10 منٹ بیت گئے تھے پر وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر شال دوبارہ اٹھائی، شانوں پر ڈالی اور قدم باہر کی سمت بڑھا دیے۔ حویلی کی راہداریوں میں اب نیم تاریکی کا راج تھا۔ چمکتے روشنیوں کی جگہ اب ہلکے بلبوں کی مدھم روشنی پھیلی تھی جو ماحول کو پراسرار سا حسن دے رہی تھی۔ ملازم اپنا کام مکمل کر کے کوارٹرز میں جا چکے تھے اور پورے آنگن پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ نیچے آیا، تبھی اسے وہ نظر آئی کچن سے باہر نکلتی ہوئی۔ زارا کے ہاتھ میں ایک ڈش تھی جس میں یخنی پلاؤ کی خوشبو بھری پلیٹ، شامی کباب، رائتا اور سلاد رکھا تھا۔ اسے اچانک سامنے پا کر وہ ٹھٹک گئی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ نگاہ بحران سے بچانے کی کوشش کی، لیکن بحران کی گہری نظریں پہلے ہی اس پر جم چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آواز دھیمی ضرور تھی مگر اس میں وہ سنجیدگی تھی جسے زارا بخوبی پہچانتی تھی۔ اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ نگاہ خود بخود گھڑی کی طرف گئی۔ رات کا ایک پہر بیت چکا تھا اور دوسرا شروع ہو چکا تھا۔ زارا نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، نظریں جھکائی اور پھر پلیٹ کی طرف دیکھا۔ میں یہ آپ کے لیے لے کر آ رہی تھی۔ جو پہلا بہانہ ذہن میں آیا بے ساختہ کہہ ڈالا۔ بہران نے ایک بھاویں اٹھائی۔ میں نے تم سے کب کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ سینے پر بازو لپیٹے وہ ایک قدم اور قریب ہوا۔ زارا کی نگاہیں لاؤنج کے خالی دروازے کی طرف دوڑی۔
لیکن وہاں دور دور تک کوئی سایہ بھی نہ تھا۔ اب کی بار وہ حقیقتاً بوکھلا چکی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے لب کچلے، گہری سانس لی اور اب کوئی بہتر بات سوچنے کی کوشش میں نظریں چرا گئی، جبکہ باران بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ساتھ اس نے اپنی ہنسی بھی دبائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ آپ صبح سے کتنے کام کر رہے تھے اور دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے دفعہ میں بولی۔ اس حقیقت سے انجان کے سامنے کھڑا خوبرو مرد اس کی گھبرائی ہوئی حالت سے خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ باران یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ محترمہ کو بے وقت بھوک نے رات کے اس پہر حویلی میں بھٹکنے پر مجبور کیا ہے، لیکن بجائے سیدھی بات کر کے معاملہ سمیٹنے کے محترمہ الٹا اپنے چھوٹے سے دماغ کو پوری طرح استعمال میں لا کر خود کو بری و ذمہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو تم مجھ پر نظر رکھتی ہو؟ وہ مصنوعی سخت لہجے میں بولا اور ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ زارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسو کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ دراصل اسے بھوک لگی تھی، اور اگر باران ڈانٹ دیتا تو یہی سوچ کر وہ اصل بات بتانے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن باران کے سخت لہجے پر وہ ایک دم پستی میں چلی گئی۔ وہ ابھی مکمل طور پر اس پر اعتماد نہیں کر پائی تھی، اس لیے بے وجہ ہی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی نا، بس اسی لیے دیکھا۔ میں آپ پر بالکل نظر نہیں رکھتی۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی میں صفائی پیش کرنے لگی، جیسے ڈانٹ سے بچنے کی آخری کوشش کی ہو۔ تو مجھ پر نظر نہیں رکھتی؟ وہ 2 قدم مزید نزدیک ہوا تو زارا نے نفی میں سر ہلاتے گھبرا کر فوراً پیچھے قدم اٹھائے۔ باران دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھکا تو زارا کی سانس اسی پل تھم گئی۔ تو رکھا کرو نا نظر، تمہاری ہی پراپرٹی ہوں۔ وہ مدھیم چاشنی سے بھرے لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے پیچھے ہٹا تو زارا نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بیوقوف لڑکی، سانس تو لو، میرے پاس کوئی اور بیوی تھوڑی ہے۔ اسے یوں ہکا بکا سانس روکے کھڑا دیکھ کر باران کو ترس آیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس نے ایک دم لمبی سانس کھینچی، جیسے یاد آیا ہو کہ سانس لینا بھی ضروری ہے۔ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کو تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ یہ تم میرے لیے لائی ہو؟ سنہری آنکھوں والے مرد کے سوال پر سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے اتنی زور سے ہاں میں سر ہلایا کہ ایک پل کو باران کو خدشہ ہوا کہ اس کی گردن ہی نہ ٹوٹ جائے۔ تو لاؤ دو۔ اس نے مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا تو مقابل نے پلیٹ کو حسرت سے دیکھتے ہوئے بے دلی سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ پلیٹ پکڑتے ہی باران اس کی رونی صورت دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑا، پھر 2 قدم اور بڑھا، اسے قریب کیا، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستگی سے بولا، 2 کپ چائے لے آنا، ٹیرس پر بیٹھ کر پیتے ہیں۔ وہ اس کی ٹھوری پر موجود مصنوعی سیاہ گھنگھور تل کو نرمی سے چوم کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے اچانک پلٹا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بے فکر رہو، تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ زارا نے حیرت سے ٹھوری پر انگلی رکھ کر خود کو چھوا اور بے اختیار جھرجھری لی۔ لمحے میں وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو چکی تھی۔ استغفر اللہ، کتنے بے شرم ہیں یہ۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتی شرمندگی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی کچن میں داخل ہو گئی۔ ایک تو میرا کھانا لے گئے، اوپر سے مجھے کام بھی دے دیا۔ بھلا کوئی اپنی معصوم بیوی سے اس وقت کام کرواتا ہے؟ پتہ بھی ہے لڑکیاں جلدی تھک جاتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے چائے کے لیے پانی میں پتی ڈال رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ باران صاحب کچن کے دروازے پر کھڑے بھوے چڑھائے اس کی غور افشانیاں سن رہے تھے۔ سنو، پتی کم ڈالنا، کہیں غصے میں ساری نہ ڈال دو۔ باران نے زور سے کہہ کر ہاتھ جھلایا اور ہنستا ہوا پلٹ گیا۔ زارا کے ہاتھوں سے پتی کا ڈبہ گرتے گرتے بچا۔ وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگی مگر باران جا چکا تھا۔ ہائے اللہ زارا، تو کتنی پاگل ہے، سائی نے سن لیا ہوگا تو کیا سوچیں گے؟ وہ خود کو کوستی تیزی سے چائے بناتی بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی کہ پتہ چلے وہ پھر آ جائیں اور اسے ہوش تک نہ ہو۔ وہ چائے کے 2 کپ سلیقے سے ٹرے میں رکھ کر ٹیرس کی طرف آئی تو موسم میں خنکی کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ خنک ہوا میں چیری بلاسم کے پتے ہولے ہولے جھوم رہے تھے۔ نرم سفید روشنی ٹیرس پر خواب سا منظر بکھیرے ہوئے تھی۔ سامنے جھولے پر باران آنکھیں مونڈے بیٹھا تھا۔ اس کی سانسیں سکون بھری تھی، جیسے وہ کسی خیال میں ڈوبا ہو یا شاید نیند اور جاگ کے بیچ کہیں ٹھہرا ہو۔ اس کی نگاہ جھولے کے سامنے رکھے میز پر پڑی جہاں اس کے پلاؤ کی پلیٹ رکھی تھی۔ دل میں ہلکی سی خوشی کی لہر اٹھی کہ اس نے واقعی پلیٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ نرمی سے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تو باران نے ایک بازو اس کی جانب بڑھایا، گویا اسے علم تھا کہ وہ آ چکی ہے۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے واقعی بنا دیکھے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور چائے کے کپ میز پر رکھ دیے۔
ماران نے آنکھیں کھولتے نرمی سے اپنی شال کا ایک سرا زارا کے پیچھے سے گزار کر اس کے کندھے پر رکھا، دوسرا سرا اس کے اپنے کندھے پر تھا، جیسے اسے سرد موسم میں اس کے نرم لمس سے بھی زیادہ گرم جوش پناہ دینا چاہتا۔ زارا کے لبوں پر ایک مدھم سے مسکراہٹ ابھری، وہ جھجکی، پر ماران کے نرم انداز نے اسے سکون میں رکھا۔ اس نے اس سرد شخص میں چھپی محبت کو پہلی بار محسوس کیا۔ ماران نے چائے کا ایک کپ اٹھایا اور خاموشی سے اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھام کر لبوں سے لگایا، مگر اس کا دھیان ابھی میز پر پڑی پلیٹ کی طرف تھا، جسے ماران محسوس کیے بنا نہیں رہ سکا۔ اٹھاؤ، خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ، ماران نے کہا تو زارا نے خوشی سے کپ رکھ کر جھٹ سے پلیٹ اٹھائی اور ایک بڑا سا نوالا منہ میں ڈال لیا، جیسے اس کی دنی خوشی پوری ہوئی ہو۔ ماران نے اسے یوں معصومیت سے بچوں کی طرح کھاتے دیکھا تو ہالے سے مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کھانا اور نیند اس کی کمزوری ہے۔ زارا نے کھاتے کھاتے جب ماران کی طرف دیکھا تو وہ بالکل خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا نوالا حلق میں ہی اٹک گیا، دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی، یا اللہ زارا تیرا کیا ہوگا؟ پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ ماران ہلکا سا جھکا، اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، سکون سے کھاؤ، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ زارا کے چہرے پر سکون لوٹ آیا، اس کی بھوک ماران کے لہجے کی نرمی نے اور بڑھا دی۔ ماران نے بھی نرمی سے ایک آدھ نوالا لیا، لیکن زیادہ تر اسے کھاتے دیکھتا رہا۔ وقت جیسے تھم سا گیا، خاموش موسم، جھومتی ہوا، مدھم روشنی، اور دونوں ایک ہی شال میں لپٹے ایک ہی لمحے کو سانجھے کرتے۔ زارا نے چائے کا آخری گھونٹ پیا اور آہستہ سے سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ ماران نے شال کو اس کے گرد مزید لپیٹ دیا اور نرم سا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آپ کے ساتھ ہوں، بس یہی کافی ہے، زارا نے نفی میں سر ہلایا اور دھیرے سے کہا۔ ماران کے دل میں جیسے کچھ نرم سا پگھلا۔ وہ خاموش رہا، لیکن اس کے انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک احساس کہ وہ اس لڑکی کی ذمہ داری ہی نہیں، اس کا مان بھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرے کی طرف چل پڑے۔ اس کے دل میں چھپی ایک عجیب سی راحت، ایک سکون سا بھر چکا تھا۔ وہ اب یقین سے کہہ سکتی تھی، یہ شخص، یہ موسم، یہ حویلی، سب کچھ اپنا سا لگنے لگا ہے۔ اس کے برعکس ماران اسے سمجھنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ بھی اسے سمجھے، لیکن پہلے اس کی نیند اور بھوک کا تو علاج ہو جاتا، پھر بندہ کوئی اور بات سوچتا۔ لیکن ایک بات وہ سمجھ گیا تھا کہ اس جھلی لڑکی کے ساتھ اس کی زندگی واقعی کافی اچھی گزر سکتی تھی۔ ارمان اور زارون ڈیرے پر گئے تھے تاکہ دیکھ سکے کہ مہمانوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ الیکشن نزدیک تھے، اس لیے موسیٰ رات گئے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ماران کے جانے کے بعد شامیر بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ حرم کے کمرے کے بند دروازے پر پڑی تو دل میں بے ساختہ اس سے ملنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اب وہ اس کی محرم تھی اور ملاقات کی خوبصورتی تو تبھی نکھرتی ہے جب رشتہ حلال کے دائرے میں داخل ہو چکا ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے قدم اس کے کمرے کی سمت بڑھائے۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شامیر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آج اس کے انداز میں ہچکچاہٹ نہیں، بلکہ ایک فطری استحقاق تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اندر سے ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آئی اور پھر ایک نسوانی آواز ابھری۔ کون ہے؟ حرم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں ہوں، شامیر۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ پہنچتی حرم نے چونک کر تیزی سے گردن گھمائی۔ پہلے دروازے کی سمت دیکھا، پھر ارد گرد دیکھتے وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ آخر اسے کیا کام ہو سکتا ہے؟ پہلی بار وہ نروس ہوئی تھی، مگر اب وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے اس نے آہستہ سے دروازے کا نوب گھماتے ہوئے دروازہ اندر کی جانب کھولا۔ کلک کی مدھم آواز پر شامیر نے اپنے دل کو بمشکل سنبھالا تھا۔ وہ نظریں جھکائے، اپنے دونوں بازو پشت پر باندھے ہوئے۔ جب دروازہ کھلتے ہی اس کی پہلی نگاہ دوسری جانب سے نمودار ہوتے اس کے سینڈل پر مقید پیروں پر گئی۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھاتے پیروں سے چہرے تک کا سفر پورے حق سے کیا۔ اس کے انداز میں کوئی جھجک اور ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ جیسے جیسے اس کی نگاہ اٹھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور مقابل اس کی سحر انگیز شخصیت میں الجھ چکی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت اور وجیح مرد نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نگاہ ٹھہرتے ہی شامیر کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ ابھری، جس پر سرمئی آنکھوں والی دوشیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ جامنی رنگ کا لہنگا اس کی شفاف رنگت پر بہار کی نرم دھوپ کی طرح دمک رہا تھا۔ سونے کے تاروں سے کاندھے تک آتے بال بکھرے بادلوں کی طرح ہلکے سے کرل ہوئے پشت پر جھول رہے تھے۔ ہلکے میٹھے میٹھے میک اپ اور دوپٹے سے بے نیاز وجود کے ساتھ وہ اس کی سانسیں بے ترتیب کر گئی تھی۔ حلال رشتے کی میٹھی سی خوشبو
کسی سرگوشی کی طرح کمرے کی فضا کو معطر کر رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے، اس کی خود پر جمی آنکھوں میں دیکھتا 2 قدم آگے بڑھا اور بنا کچھ کہے اس کے پہلو میں سمٹے مہندی اور چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو اپنی مضبوط چوڑی ہتھیلیوں میں قید کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو اونچا کرتے ان کی پشت کو لبوں سے چھوا، تو وہ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں قید فسو سے باہر نکلتی دھڑکتے دل کو تھام کر پل کے گرا گئی۔ شاہ میر حیدر اگر اس کی اس ادا پر فدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ اس کی اس ادا کے انعام میں جھکتا اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دے گیا، جس پر بے ساختہ حرم نے آنکھیں مون لی۔ وہ اس ایک لمس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتی تھی۔ وہ جنگوں میں جیتنے والی عورت اس مرد کے لیے اپنا سب کچھ ہار سکتی تھی۔ وہ دیوانی ہی تو تھی اس میجر کی۔ ستا وعدہ مبارک شادہ شاہ میر منی، نکاح مبارک و زوجہ شاہ میر، وہ سرگوشی نما لہجے میں کہتا، ایک بار پھر اس کی چمکتی پیشانی پر خراج پیش کر گیا تھا۔ مطلب؟ وہ اس کی مخصوص زبان میں کہے جانے والے جملے پر فوراً آنکھیں کھولے پلکیں اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس انسان کا لہجہ کتنا میٹھا تھا۔ وہ اس پل بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اس چند انچ کے فاصلے پر کھڑے شخص کو پوری طرح اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی تھی۔ اس کا مطلب ہے اب تم آفیشلی شاہ میر حیدر کے نام لکھ دی گئی ہو۔ اس کے ہاتھ ہنوز تھامے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتا اسے لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ یا آپ مجھے تم کس خوشی میں کہہ رہے ہیں؟ نکاح ہونے کی خوشی میں، وہ ابرو اچکاتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ فوراً دو بدو جواب دے کر گہری نظر سے اسے دیکھنے لگا، گویا سٹ پٹانے کا جواز دے رہا ہو۔ آپ جائیں یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ اس کے دروازہ بند کرنے پر جیسے ہوش میں آئی تھی، اس لیے اب اس کے پہلو سے اٹھتے ہوئے بولی، مگر وہ اسے واپس کھینچ کر صوفے پر بٹھا گیا۔ کس سے اچھا نہیں لگے گا؟ بری آنکھوں والے مرد نے اس کے پہلو کو اپنے ایک بازو میں جکڑتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا، تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ اس کی محبت کی تپش سہ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی، جسے شاہ میر نے ناکام بنا دیا۔ تم نے بتایا نہیں، کس سے اچھا نہیں لگے گا؟ ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کے گرد سے بال ہٹاتے ہوئے ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب آہستگی سے بولا۔ حرم کی سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ جو دوسروں پر لرزہ طاری کر دیتی تھی وہ خود لرز رہی تھی۔ وجہ سامنے موجود دشمن تھا، لیکن وہ دشمن جہاں اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اچھا پریشان مت ہو، میں جا رہا ہوں یار۔ حرم کو سانس روکے نظریں جھکائے دیکھ کر شاہ میر اس سے ذرا فاصلے پر ہو کر آرام دہ لہجے میں بولا، تاکہ وہ کچھ کمفرٹیبل ہو جائے۔ جائیں؟ وہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتی سائڈ سے نکلنے لگی کہ شاہ میر نے اس کا بازو پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ حرم نے لڑکھڑاتے وہ مشکل خود کو شاہ میر سے ٹکرانے سے روکا۔ اس کا چوڑیوں سے سجا سیدھا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر جا ٹھہرا۔ اس نے تیزی سے پلکیں اٹھا کر شاہ میر کی طرف دیکھا تو وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کاجل سے لبریز سرمئی آنکھوں کا تصادم بھوری آنکھوں سے بہت بری طرح ہوا، اس قدر شدید کہ وہ سیدھا شاہ میر کے دل میں جا کھبی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا، حرم جلدی سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کراتی چند قدم کے فاصلے پر ہو گئی۔ شاہ میر کا چہرہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر سرخ ہو گیا، لیکن وہ فی الحال اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کا گریز شاید فطری تھا اور یہ صرف شاہ میر کی سوچ تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا فاطمہ۔ اب سے تم میری بیوی ہو اور میں اپنے رشتے کو لے کر خاصا حساس ہوں۔ وہ فاصلہ قائم رکھتے ہوئے اس کا گال تپ تپاتے نرمی سے بولا۔ وہ جلد ٹیمپل لوز کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہر رشتے اور تعلق کا ایک مقام ہوتا ہے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ حرم نے ٹھٹک کر لفظ فاطمہ پر اسے دیکھا۔ ایک عرصے بعد اسے اس نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ میر، آپ مجھے حرم ہی کہیں، فاطمہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں۔ شاہ میر جو باہر کی طرف بڑھنے لگا رک کر حرم کی اور دیکھنے لگا۔ حرم تو سب کہتے ہیں تمہیں، اس لیے فاطمہ طرز تخاطب میرے لیے؟ وہ کیوں؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میں خاص ہوں نا، اس لیے۔ جیسے تم مجھے سب کی طرح شاہ میر کے بجائے میر کہتی ہو، ویسے ہی میں تمہیں حرم کی بجائے فاطمہ کہوں گا، سمپل۔ وہ ذرا سا فاصلہ ختم کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ مزید وہاں رک کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر رشتے کو وقت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل نہیں دے سکتے، پھر چاہے وہ آپ کا شریک حیات ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے جاتے ہی حرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اسی دروازے سے ٹیک لگائے گہرا سانس بھر کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا
اور پھر گہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی جو دل سے تھی۔ وہ انسان اس کے دل کی سب سے اونچی مستن پر جا بیٹھا تھا، پورے حق سے۔ وقتی خوشیاں واقعی بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ خوشیوں کی اس اثنا میں اس حویلی میں ایک ایسا وجود بھی تھا جو اپنے کمرے میں بیٹھا بری طرح سسک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کانچ کا فریم تھا جس پر نظر آتے عکس کو دیکھ کر وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ سادہ سے شب خوابی کے لباس میں ملبوس وہ بیڈ کے پاس ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آنکھیں اس کے دل کی تکلیف کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ کیا کرتی اپنے دل کا جو اس مہربان کے جانے کے بعد ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں چاہتا تھا۔ ان کی محبت تو پاک تھی تو پھر وہ کیوں لا حاصل رہی؟ کہتے ہیں محبت میں صدق نہ ہو تو وہ نہیں ملتی، لیکن اس کی محبت تو پاکیزہ تھی، محرم رشتے میں لپٹی ہوئی، تو وہ کیوں خالی ہاتھ رہ گئی؟ وہ ہچکولے کھاتا وجود پری گل کا تھا۔ اس کی اکثر تنہا راتیں شہزاد کو یاد کرتے گزرتی تھی۔ آج خوشیوں کے اس سمے میں اسے اپنا بیتا وقت یاد آ گیا۔ کتنے خوش تھے وہ لوگ، اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے آج بھی اپنی اور شہزاد کی آخری ملاقات یاد تھی، جو نہ صرف بے حد مختصر بلکہ آخری بھی ثابت ہوئی۔ آہستہ آہستہ منظر دھندلا ہوتا اسے ماضی ملے گی۔ یہ دوپہر نکاح کے 5ویں دن کی تھی۔ خان حویلی کے سبھی مرد اپنے اپنے کاموں کو روانہ ہو چکے تھے، عورتیں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ پری گل چھت پر زمینی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نکاح سے 2 دن پہلے ہی پری گل کا حویلی سے باہر نکلنا بند ہو گیا تھا۔ ان کے رواج کے مطابق نکاح کے بعد 1 ماہ کے اندر اندر رخصتی کر دی جاتی تھی، اسی لیے سب بڑوں نے مل کر آج سے 1 ہفتے بعد کی تاریخ پری گل اور شہزاد کی رخصتی کے لیے طے کر دی تھی۔ وہ دونوں نرم گرم دھوپ کے مزے لیتے کھٹے میٹھے سنگتروں کو کالے نمک کے ساتھ لگا کر کھا رہی تھی، چٹخارے بھر بھر کر۔ تھوڑی دیر گزری تو زرمینیں اچانک پانی لینے کے لیے نیچے چلی گئی۔ پری گل اسے روکتی رہ گئی کہ سنگتروں کے ساتھ پانی نہیں پیتے، لیکن وہ تھی کہ کان لپیٹے جلدی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ ٹھا! پری گل نے ایک کھٹے سنگترے کی کاش کو نمک لگاتے جیسے منہ میں رکھا، بے ساختہ چٹکارا لیا۔ کھٹے میٹھے سنگتروں کے ساتھ کالے نمک کا کامبو واقعی کمال تھا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن تھی کہ یکدم کسی نے اسے پیچھے سے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر چیختی، مخصوص کلون کی مہک سونگھتے ہی اس کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ بے ساختہ اس کے گال لال ہو گئے۔ اسے شہزاد سے اس طرح کی بے باکی کی توقع تو تھی، لیکن اس وقت اس کی موجودگی کی امید بالکل نہیں تھی۔ شہزی؟ جی شہزی کے دل کا ٹکڑا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے بالوں کو چومتا اپنا حصار مزید تنگ کر گیا۔ شہزی مینے؟ وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے بولتے بولتے رک گئی۔ نہیں آئے گی، وہ آپ کو پتہ ہے وہ میری چمچی ہے۔ وہ روشن چہرہ لیے پری گل کا رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محظوظ سا بولا، یہ مینے کی بچی مجھ سے مار کھائے گی۔ اس کو وقت نہ لگا یہ سمجھنے میں کہ زرمینیں شہزاد خان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اپنے بے حد خوبصورت شہزاد پر ڈالی جو اسے شہزاد ہی کہا کرتا تھا۔ ہاں، سچ میں وہ صرف شہزاد ہی تو تھا جو صرف اس کا تھا۔ آسمانی کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس وہ دراز قد مرد وہ صرف اسی کا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کیا بات ہے شہزادی، ہمیں بھی بتائیں، یہ اکیلے اکیلے کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ ہم نے بھی تو مسکرانا ہے۔ وہ اس کی ناک سے ناک مس کرتے شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا جو شرم سے دھوری ہو رہی تھی۔ نکاح کی ملاقات کے بعد اب وہ اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کی رسموں کے مطابق پری گل کا رخصتی تک اس سے پردہ تھا۔ اچھا سنیں جی؟ وہ اس کی کشادہ پیشانی سے بالوں کو انگلیوں سے چھوتے ہی فوراً بولی، اپنا خیال رکھا کریں، اب آپ شہزاد خان کی امانت ہے۔ دیکھے گا آپ کا شہزی اس قدر خوبصورت بارات لائے گا کہ پورا گاؤں دیکھے گا کہ گاؤں کا سردار اپنی شہزادی کو رخصت کروا کر لایا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ہر خواب پورا کروں۔ آپ خواہش بعد میں کریں اور میں اسے پورا پہلے کر دوں۔ وہ روانی میں جانے کی یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ پری گل سے ڈھیروں باتیں کرے، لیکن اس سے پہلے ہی اسے کال آ گئی کہ گاؤں کے پرانے پل کے پاس کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ اس کی پیشانی پر آخری مہر سبت کر کے چلا گیا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اس کے بعد صرف اس کی لاش ہی آئی تھی۔ وہ شہزاد خان کو یاد کرتے ہوئے کوئی دیوانی لگ رہی تھی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایک اندھیری رات میں وہ تنہا تھی اپنے شہزی کی یادوں کے ساتھ، لیکن کیا وہ واقعی تنہا تھی؟ صبح کا سورج نکلا تو سبھی سستاتے ہوئے اپنے کمروں سے باہر آنے لگے۔ آہستہ آہستہ حویلی میں رونق لگنا شروع ہو گئی تھی۔ اگر سردار کے کمرے کی جانب آیا جائے
تو دیکھا جا سکتا تھا کہ بیچاری زارا کی صبح صبح شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ کل رات اپنی دوا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی اور اب باران کے ہاتھ اس کی کلاس لگی ہوئی تھی کیونکہ صبح اٹھتے ہی اسے پھر سے بخار اور نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ موسم بدلنے کا اثر اس پر ہمیشہ بہت تیزی سے ہوا کرتا تھا۔ یہ مسئلہ اس کے ساتھ بچپن سے تھا، اسی لیے اس کی مور اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن یہاں آ کر وہ خود سے خاصی لاپرواہ ہو گئی تھی، جس کے باعث اب ڈانٹ اسے ہی پڑ رہی تھی۔ جب میں نے تم سے کہا کہ میڈیسن کھائے بغیر نہ سونا تو کیوں نہیں کھائی؟ وہ بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے رات کے ہی شب خوابی لباس میں نیند کے خمار سے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، جبکہ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے پہلو سے لگے اس کی گھوریوں پر رونے والی ہو رہی تھی۔ بھول گئی تھی، اس نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ کھانا تو نہیں بھولتی؟ وہ اس کے منمنانے پر طنزیہ لہجے میں بولا اور اب فرسٹ ایڈ باکس سے تھرمامیٹر نکال کر اس کے منہ میں رکھا، پھر اس کے لیے دودھ لینے چلا گیا جو اس کے روم کے فریج میں ہی ایک پیکٹ باکس میں موجود تھا۔ دودھ لے کر واپس آتے وہ دوبارہ اپنی پرانی جگہ پر بیٹھ گیا۔ زارا ابھی تھرمامیٹر منہ میں دبائے لیٹی ہوئی تھی۔ جب باران نے اس کے منہ سے تھرمامیٹر نکالا تو بخار 102 نکلا۔ یہ دیکھو، عقل کو ہاتھ مارا کرو لڑکی۔ وہ اس وقت خاصا چڑچڑا لگ رہا تھا۔ جب کوئی اس کی بات نہ مانے تو اس کا دماغ یوں ہی کھول کر رہ جاتا، اور یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ غصہ تو بنتا تھا۔ سائیں، میں کیسے عقل کو ہاتھ ماروں؟ زارا نے حیرت سے باران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو دودھ کا باکس کھول رہا تھا رک کر عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لڑکی تو مت مارنا عقل کو ہاتھ، ورنہ جو ذرا سی ہے نا وہ بھی گر جائے گی۔ اس کی معصومیت پہ دل میں لائے ہوئے گویا ہوا۔ ایک تو بندے کو شادی نہیں کرنی چاہیے، اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے کہ گھر والے شادی کروا کر سارا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر بٹھاتا منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات سننے کی کوشش کی تو وہ اسے ڈانٹ کر دودھ کو سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلاس میں ڈال کر اس کے ہاتھ میں تھما گیا، پھر میڈیسن اسے پکڑائی جسے وہ گندا سا منہ بناتے خاموشی سے نگل گئی۔ جانتی تھی چون چلاکی تو اس کی شامت لا کر رکھ دے گا۔ اب وہ مزے سے دودھ کے سپ لے رہی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کی دودھ پینے کے نام سے جان جاتی تھی۔ وہ کھانے کے معاملے میں نو کمپرومائز کا ٹیگ لگائے گھومنے والے میں سے تھی۔ باران اسے خاموشی سے دودھ پیتے دیکھ کر اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھا تاکہ اپنا لباس نکال سکے۔ ویسے اب اس کے تقریباً کام زارا ہی کرتی تھی، اب سے نہیں بلکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی، پر آج اسے خود ہی کرنے تھے۔ زارا نے اسے جاتے دیکھ کر آنکھیں بند کی، دودھ کا ایک گہرا گھونٹ بھرا اور دودھ کی لذت کو حلق سے گزارا۔ اس کی اتنی عجیب و غریب حرکت پر باران نے بے ساختہ مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو آنکھیں بند کیے مزے سے گہرے گہرے سپ لے رہی تھی۔ اپنے چہرے پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے باران کو سینے پہ ہاتھ باندھے اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتے دیکھا۔ اس نے دانت نکوں سے سوری وہ ہونٹ پھیلائے جلدی سے بولی، لڑکی تم سدھر جاؤ ورنہ۔ وہ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر آگے کچھ بول ہی نہ پایا، جو ہونٹوں کو سکوڑتے سر جھکا گئے۔ یہ عورتیں کتنی نوٹنکی ہوتی ہیں، وہ یہ سوچ کر کرتا ہوا تن فن کرتا واش روم میں جا بند ہوا۔ کوئی اس کمبخت کو بتائے کہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ناراض ہی رہتا ہے۔ میں تو ان کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ باران کے جاتے ہی نہ جانے کہاں سے زارا میں اتنی ہمت آئی کہ وہ ذرا تیز آواز میں بول گئی، یہ سوچ کر کہ واش روم میں ہے کون سا سن لے گا، لیکن ہاں رہی یہ قسمت۔ وہ جو اپنے کپڑے لے جانا بھول گیا تھا جیسے ہی باہر آیا، زارا کی بات سنتے ہی تب گیا۔ لڑکی! باران کے دبا دبا چیخنے کی دیر تھی کہ وہ خالی گلاس ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے کمبل کے اندر دبک کر لیٹ گئی۔ باران نے وقت دیکھا جو کافی ہو چکا تھا۔ تمہارا کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کپڑے لے واش روم میں جا گھسا۔ ہائے اللہ، بچ گئی۔ زارا نے واش روم کے دروازے کے بند ہونے کی آواز پر ایک آنکھ سے کمبل باہر نکال کر دیکھا تو شکر کرتی سانس بھرتے مسکرا دی۔ پیٹ میں تتلیاں اڑنا کسے کہتے ہیں، یہ اسے باران کو تنگ کرنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ ہائے زارا کی نکی نکی خوشیاں۔ ہاں جی، تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں نے نوٹس کیا ہے کہ رائٹر جو ہیں وہ سین کے اینڈ میں ایک چھوٹی سی ایسی لائن ڈال دیتی ہیں جو ہمیں آگے کی صورتحال سے آگاہ کر دیتی ہے یا پھر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جیسے کہ حرم اور شامیر کے سین میں رائٹر نے لکھا تھا کہ خوشیاں وقتی خوشیاں بہت عزیز ہوتی ہیں اور سم تھنگ لائک دیٹ۔
جو انہوں نے خوشیوں کو وقتی طور پر ظاہر کر دیا تھا کہ خوشیاں جو ہیں وہ وقتی طور پر ہیں. اور جب سین ہوا تھا پری گل کا تو انہوں نے لکھا تھا کہ وہ تنہا رو رہی تھی، پر کیا وہ واقعی تنہا تھی. تو اس طرح کے جو آدھے لائنز رائٹر لکھ دیتی ہیں وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. پتہ نہیں کیوں اس لائن کو پڑھ کر مجھے تھوڑا اور گہرا شک ہو گیا کہ کہیں شہزاد زندہ ہو، ایسا کچھ سین ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے والے سین میں بھی لکھا تھا کہ وہ لوگ نہیں مانتے کہ وہ شہزاد کی لاش ہے، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ سے میچ کیا گیا. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تو ہے بات. تو ایک اور مسٹری ہے، وہ ہے شہزاد کے موت کے پیچھے. ابھی تک مسٹری چل رہی تھی زینب کی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حرم ہی زینب ہے، لیکن یہ تو کچھ اور ہی ماجرا نکلا. بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو فاطمہ ہے وہ حرم نکلے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رائٹر کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے ریڈر کو کنفیوز کر دیا تھا، جیسے کہ میں ہو گئی تھی. میں تو آنیسٹلی کنفیوز تھی، مجھے ایسا پورا یقین تھا کہ حرم ہی زینب ہے. تو اگر میرا ماننا ہے کہ رائٹر اگر آپ کو اس طرح کے چکمے دے جاتے ہیں تو وہ کامیاب رائٹر ہیں. اور خیر، میں نے آج کے ایپیسوڈ کو پورا انجوائے کیا. یہ جو ہماری اظہارہ ہے وہ کچھ زیادہ ہی چلبلی ہوتی جا رہی ہے، کچھ زیادہ اس کے شرارت بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ باران جو ہے وہ کچھ حد تک سدھر گیا ہے، وہ ہماری اظہارہ کے نخرے اٹھانے لگا ہے. لیکن خیر، کھڑوس تو وہ ابھی بھی ہے. جو بھی ہے جیسا بھی ہے، بہت اچھا برتاؤ کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں. مجھے دعاؤں میں بے انتہا یاد رکھیں. اوکے، ٹاٹا، بائے.